السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قادری اجتماع میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے اس اجتماع کو، ہماری اس محفل کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، اور جو کچھ بھی احکام و مسائل اور جو بھی چیزیں بیان کی جائیں عمل کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وقت میں جتنی گنجائش ہوگی اس کے مطابق ہم جو سوالات آئے ہیں ان کو شامل کریں گے۔ ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو کیا ان کا ترکہ وارثوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے؟ اور اگر کوئی وارثوں میں ترکہ تقسیم نہ کرے تو شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ اگر کوئی وارث اپنا حصہ مانگے تو اسے برا بھلا کہنا کیسا ہے اور اسے حصہ نہ دینا کیسا ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پر یہ وراثت سے تعلق رکھنے والا سوال ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات سماعت فرمائیں کہ جیسے ہی والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہوتے ہی انہوں نے جو کچھ بھی چھوڑا اسی کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ جو بھی مال چھوڑا، چاہے وہ سونا چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، چاہے وہ دکان ہو، مکان ہو، کوئی پراپرٹی ہو، کوئی جائیداد ہو، یا کوئی ساز و سامان ہو، گھر کا جو سامان جو بھی ان کی ملکیت میں تھا وہ خود بخود وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی انتقال ہوا یہ ساری چیزیں وارثوں کی ہو گئی، یعنی ان کے حصے کے اعتبار سے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اپنے حصے کے اعتبار سے والد صاحب کی پراپرٹی کا مالک بن چکا۔ اب تقسیم کرو یا نہ کرو اس کا حق اس میں ثابت ہو گیا۔ پراپرٹی میں، جائیداد میں، یا جو بھی روپیہ پیسہ چھوڑا ہے سب میں۔ ابھی کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ تو پراپرٹی تو تقسیم کر لیتے ہیں لیکن روپیہ پیسہ تقسیم نہیں کرتے، کچھ لوگ دوسری چیزیں تقسیم کر لیتے ہیں، سونا چاندی تقسیم نہیں کرتے۔ جو کچھ بھی مرحوم کی ملکیت میں تھا سب تقسیم ہوگا اور سب میں وارثوں کا حق ہوتا ہے، ساری چیزوں میں وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ تو اب جس کا جو حصہ ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کے تعلق سے تمہیں تاکید فرماتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ہیں، اولاد میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، تو لڑکوں کو ڈبل حصہ دیا جائے، لڑکی کو سنگل حصہ دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر 2 لڑکے اور 1 لڑکیاں ہیں تو پوری جائیداد کے 5 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے دونوں لڑکوں کو دے دیا جائیں گے اور 1 حصہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ اس طرح سے تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ تو تقسیم کرنے کا طریقہ۔ اور اگر بیوی بھی موجود، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اولاد ہے یا نہیں، یعنی بیوی کے ساتھ اولاد بھی ہیں تو پھر بیوی کا 8واں حصہ ہوگا، اور اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کا 4تھا حصہ ہوگا۔ یہ قرآن پاک کے اندر حصے بیان ہو گئے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے جائیداد کو، ترکے کو، میراث کو تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور بہتر تو یہی ہے کہ جیسے ہی انتقال ہو دوسرے دن یا تیسرے دن بیٹھ جائیں، یا تو کسی مفتی صاحب سے ان کو مفتی صاحب کو بلا لیں اسی میٹنگ کے اندر، یا یہ کہ سب مل کر مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں۔ ادب کا تقاضا یہی ہے، دیکھیے ہے نا، آپ نے سنا ہے نا کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو مفتی صاحب کو آپ اپنے پاس بلائیں، وہ اخلاقاً آ جائیں، یہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن ذمہ داری آپ کی کیا بنتی ہے کہ آپ خود جائیں مفتی صاحب کے پاس، اپنے سارے
وارثوں کو، جو وارث بن رہے ہیں ان کو سب کو لے کر اور ان سے معلوم کرے کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا، اور اس کے مطابق جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی تقسیم کر دیا جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو۔ یہ ہوگا، کچھ لوگ بولیں گے یار ان کے والد صاحب کا ابھی انتقال ہوا، دوسرے دن لے کر بیٹھ گئے حساب کتاب، بولیں گے، لیکن بعد میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے تو چھٹکارا مل جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے تقسیم نہیں کیا، 1 سال نکل گیا، 2 سال نکل گیا، اور بیٹوں میں سے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا یا کسی بیٹی کا انتقال ہو گیا، جو وارث بن رہے تھے ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب حساب پیچیدہ ہو جائے گا، کیونکہ اب ان کا حصہ ان کی اولاد میں جائے گا، ان کے وارثوں میں جائے گا، تو اس کو حساب لگانا۔ اور اگر ایک پیڑھی اور آگے بڑھ گئی، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے دادا کی پراپرٹی ہے، پوتے آ گئے ہیں، تو وہ پوتے اب جو ہے کہ حساب کروانے کے لیے نکلتے ہیں، معلوم کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ دادا کی پراپرٹی میں ہمارا کیا حصہ ہوگا، تو ابھی تک کہاں تھے، اتنا ٹائم کیوں گزار دیا؟ تو وہ مسئلہ جو ہے نا وہ آگے چل کے اس کا جو حساب ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ مفتیان کرام کی بارگاہ میں آپ رجوع کریں گے تو اس کا بھی آپ کو جواب ملے گا، بھلے دادا کی پراپرٹی ہے یا پردادا کی پراپرٹی، وہ پوری تفصیل آپ سے معلوم کریں گے کہ دادا کی اولاد میں کون کون تھا، پھر ان میں سے کس کس کا انتقال ہو گیا، دادا سے پہلے کیا کسی کا انتقال ہوا، کیونکہ مرحوم سے پہلے، مورث سے پہلے اگر کسی وارث کا انتقال ہو جائے نا تو وہ وراثت میں اس کا حصہ نہیں بنتا ہے، اور بعد میں انتقال ہوا ہے تو بنے گا، اور وہ جو حصہ بنا وہ اب ان کے وارثوں میں چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے ان کے وارثوں میں بھی کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ ان کے وارثوں میں، تو یہ حساب لگانا پڑتا ہے پورا، یہ پورا ایک علم ہے جسے علم فرائض کہا جاتا ہے، اور اسی کو علم میراث بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس علم کو 1/3 علم کہا گیا، 1/3 علم کہا گیا، یعنی اس علم کی اہمیت، اور جو قیامت کی جو نشانی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، سب سے پہلے یہی علم اٹھے گا، میراث اور فرائض کا علم، اور اس کی وجہ بھی یہ ہوگی کہ لوگ اپنے اعتبار سے جس طرح چاہیں گے تقسیم کرنا شروع کر لیں گے، جس طرح چاہیں گے اپنی مرضی سے، یہ تیرا، یہ اتنا میرا، یہ اتنا تیرا، ہو بھی رہا ہے آج کل یہ سب۔ وہ شریعت کا مطلب حکم معلوم کرنے کے لیے کون جاتا ہے، وہ شریعت میں کیا بتایا گیا، کس کا کتنا حصہ ہے، لاؤ معلوم کریں، اور اس کے مطابق بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس پر توجہ دیتے ہوں گے، اور اگر توجہ دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم کو جو کچھ بھی تقسیم کرنا ہے شریعت کے حساب سے تقسیم کرنا ہے، بلکہ اب تو گورنمنٹ میں جائیں گے تو نقصان ہوگا، گورنمنٹ میں جائیں گے تو نقصان، یو سی سی آ گیا، یو سی سی میں یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو برابر برابر دیا جائے، تو اب یہ لڑکے تو اب جانا ہی نہیں چاہیں گے کیونکہ وہاں برابر، ارے وہ تو چاہتے ہیں کہ برابر کیا کچھ بھی نہ دینا پڑے، وہ آدھا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آدھا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے لڑکے، وہ اپنی بہنوں کا حق مار کر بیٹھے رہتے ہیں اور بہنوں کو دینا نہیں چاہتے، یہ سخت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا بہنوں کا حق دبا لینے والے بھائی جہنم کے عذاب کے مستحق ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیتے، اور پھر کیا بولتے ہیں کبھی، ارے ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بہنوں کی شادیاں تو ہم نے کرائی، ان کی شادی میں اتنا خرچہ کیا، خرچہ ہم نے کیا، ارے تو خرچہ تو نے کس کو پوچھ کر کیا، خرچہ کیا تو وہ بہن ہونے کے اعتبار سے تیرا حق بنتا، تو بھائی ہے تیرا حق بنتا تھا تو نے خرچ کیا، اور خرچہ کرتے وقت تو نے کیا یہ بولا تھا کہ قرض کے طور پر دے رہا ہوں، ادھار دے رہا ہوں، بعد میں وصول کروں گا، خرچہ کرتے وقت نہیں بولتے، جب خرچہ کرتے وقت کچھ نہیں بولا وہ ہو گئی مدد، وہ ہو گیا تبرع، وہ ہو گیا احسان، اب اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ اب یہ بولے کہ میں نے بہن کی شادی میں نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا، 1 لاکھ تو بہت کم بول دیا ہے میں نے، 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا تو مجھے باپ کی وراثت میں 1 لاکھ روپے ایکسٹرا ملنے چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، یہ مطالبہ کرنا جائز نہیں۔ اگر یہ بولا ہوتا نا دیتے وقت کہ قرض کے طور پر دے رہا ہوں، ادھار دے رہا ہوں، تو لے سکتا تھا، لیکن ایسا بولتے کیا، دیتے وقت ایسا بولتے نہیں، بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احسان ہو گیا، تبرع ہو گیا، مدد ہو گئی، اور کسی کو مدد کے طور پر جو پیسہ دے دیا جائے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا، تو ایسا بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو یو سی سی کی بات ہے نا، تو اس میں یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں معاذ اللہ یہ جو قانون بنایا گیا کہ لڑکی کو سنگل دیا جائے، لڑکے کو ڈبل دیا جائے، معاذ اللہ یہ ظلم ہے لڑکیوں پر اور عورتوں پر۔ دیکھیے اسلام ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا دین، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، اور ہمارا اسلام عدل و انصاف کا مذہب ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کا ظلم کسی پر نہیں کیا جاتا، جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی اصول ہیں، وہ سب کے سب انصاف پر اور برابری پر مبنی ہے۔ تو
ہمیں تو کسی بھی طرح کے شک کا شکار نہیں ہونا، ہمیں اپنے مذہب پر شک نہیں کرنا ہے، اعتراض نہیں کرنا ہے۔ ہاں غیر سوال کر رہے ہیں، غیر اعتراض اٹھا رہے ہیں، تو آپ اپنے علماء سے پوچھنے کے لیے آ سکتے ہیں کہ اس کو کیا جواب دیں۔ ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم تو مانتے ہیں جو بھی حکم ہے، اللہ نے جو بھی فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا، ہم بسر و چشم اسے تسلیم کرتے ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ تو دوسرے کہتے ہیں، غیر کو پوچھتے ہیں تو ان کو کیا جواب دیا جائے؟ تو وہ بھی جواب ہے، آپ علماء سے رابطہ تو کیجئے۔ دیکھیں لڑکی کو کم کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ لڑکی وہ ایک نہ ایک دن شادی ہو کر دوسرے گھر چلی جائے گی، تو شوہر کی جائیداد میں اس کا حصہ ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ شوہر کی جائیداد تو اس کو آلریڈی شوہر کی جائیداد میں بھی ملنے والا ہے اور والد صاحب کی جائیداد میں بھی مل رہا ہے، ڈبل ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی غور کریں کہ بھائی کا اگر خدا نہ خواستہ انتقال ہوتا ہے اور بھائی کی اولاد نہیں تو بہن کو بھائی کی جائیداد میں بھی ملے گا۔ پھر یہ حکمت دیکھیں، ہمارے جو اسلام کے احکام ہیں نا، اس میں کتنی زیادہ حکمت، برابری تو ہو گئی، سمجھ میں، شوہر کی جائیداد میں حصہ ہے اور باپ کی جائیداد میں بھی حصہ، برابری ہو گئی۔ پھر بھی آپ غور کریں تو مرد کی کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مرد کے اوپر کتنے لوگوں کا نانا نفقہ ہوتا ہے، مرد کے اوپر کتنوں کا خرچہ ہوتا ہے، کتنوں کی ضرورت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے نا۔ ماں باپ اگر کمزور ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کی، ان کا نان و نفقہ کس کے اوپر واجب ہوگا؟ اولاد کے اوپر، یعنی مرد اولاد، لڑکے جو اولاد ہیں ان کے اوپر واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر مرد کی شادی ہو گئی، بیوی کا خرچہ کس کے اوپر ہے؟ بیوی کا خرچہ شوہر پر۔ اب بچے ہو گئے، بچے جب تک کمانے اور خود کھانے کے لائق نہیں ہو جاتے، ان کا خرچہ کس کے اوپر ہے؟ باپ کے اوپر ہے نا۔ تو یہ مرد پر اتنی زیادہ ذمہ داریاں رکھی گئی، مرد کے خرچے زیادہ ہیں تو اس کو حصہ بھی زیادہ دیا گیا ہے، اور عورت پر کسی کا بھی نان و نفقہ نہیں ہے۔ عورت پر آپ بتائیے کیا اولاد کا نان و نفقہ ماں پر ہوتا ہے؟ ماں باپ کا نان و نفقہ بھی اگر اولاد میں مرد ہیں اور لڑکی بھی ہے تو مرد لڑکوں پر واجب ہوتا ہے، لڑکی پر نہیں، کیونکہ لڑکی کمانے کے لیے نہیں جاتی، شریعت نے اس کا بھی لحاظ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر صرف لڑکیاں ہی ہو تب پھر ماں باپ کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن لڑکے ہو تو ماں باپ کا خیال رکھنا لڑکوں کی ذمہ داری ہے۔ تو عورت پر کسی کا نان و نفقہ واجب نہیں ہماری شریعت کے اعتبار سے۔ تو آپ ہماری شریعت کے اعتبار سے جواب مانگو نا، آپ کو ملے گا، انصاف والا جواب ملے گا، عدل والا جواب ملے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو لڑکی کا آدھا اس وجہ سے رکھے، اس کا خرچہ ہی نہیں ہے، کچھ اس کا کوئی خرچہ ہی نہیں۔ آپ دیکھیں اس کو کسی کو دینا نہیں، اور اس کے جتنے بھی خرچے، اگر بیٹی ہے تو باپ پورے کر رہا ہے، بیوی ہے تو شوہر پورے کر رہا ہے، بہن ہے تو بھائی پورے کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور ماں بن گئی تو اس کے بیٹے اس کا خرچہ پورا کر رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی خرچہ نہیں ہے۔ تو یہ جو آدھا دیا جا رہا ہے یہ بھی آپ دیکھیں تو ضرورت سے زیادہ دیا جا رہا ہے، یہ انصاف نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہمارے اسلام کے احکام ہیں۔ تو بہرحال یہ جو بات یہاں پہ پوچھی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اس میں سے حصہ مانگ لے تو اس کو برا بھرا کہنا کیسے؟ تو مانگ لے تو کیا اس کا حق ہے، مانگ بھی سکتا ہے۔ جتنے بھی وارثین ہیں جن کا حصہ بن رہا ہے سب اپنا اپنا حق مانگ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، اور ان پر شرعی اعتبار سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ وہ شریعت ان کو اجازت دیتی کہ وہ مانگے۔ اچھا کبھی کیا ہوتا ہے کہ وارثوں میں سے کچھ وارث اپنا حصہ معاف کر دیتے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا معاف کرنے والی زیادہ تر بہنیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور وہ بھی کیا ہوتا ہے، کبھی تو دباؤ میں آ کر، کبھی تو زبردستی ان لوگوں سے معاف کروایا جاتا ہے، چھوڑ دینے کیا تو لے گی، تیری تو ہم نے، وہی بات آ جاتی ہے بھائی تیرے پر تو ہم نے اتنا خرچہ کیا، تجھے تو والد صاحب کے انتقال کے بعد ہم نے اتنے سال تک پالا، وہ سب احسانات یاد دلاتے۔ اور عورت جو نرم طبیعت ہوتی ہے وہ جواب جلدی دیتی نہیں، ہاں کوئی ایسی بھی ہوتی ہے وہ کچھ ہر چیز میں سے کچھ مستثنیات ہوتے ہیں، وہ کچھ ایسی سخت جان بھی ہوتی تو پھر وہ سامنے جواب میں مردوں سے خطرناک جواب دیتی تھی۔ بہرحال وہ عورتوں کا حق ہے، وہ مطالبہ کر سکتی، اور اگر کوئی وارث معاف کرتا ہے تو اسے معاف کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ کیوں ایسا؟ کیوں ایسا؟ کیونکہ یہ شریعت کا حق ہے، قرآن پاک میں ہے کہ دینا ہے، لڑکوں کو بھی دینا ہے، لڑکیوں کو بھی دینا ہے، یہ قرآن پاک کا حق ہے، یہ شریعت کا حق ہے، اسے معاف کرنے کا اختیار ہمیں ہے ہی نہیں۔ ہمارا آپ کا پرسنل حق ہو تو ہم معاف کر سکتے ہیں، جیسے آصف رضا صاحب قبلہ نے مجھ سے
ان کو ضرورت پڑی تو 2000 روپے لیے تھے، 1 مہینے کی مدت تھی کہ 1 مہینے میں دے دوں گا، 1 مہینہ گزر گیا، انہوں نے نہیں دیے، مجھے ایسا لگا کہ یار ان کو سخت حاجت ہوگی، تو میں نے یہ سوچا کہ میں معاف کر دیتا ہوں، تو میں نے معاف کر دیا کہ 2000 اب دینے کی ضرورت نہیں، میں نے معاف کر دیا، تو یہ معاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارا ذاتی حق تھا، یہ میرا حق تھا، میں نے معاف کر دیا، اور اس کو معاف کرنے کا مجھے اختیار ہے۔ لیکن میراث، وراثت، اس کو معاف کرنے کا اختیار بندوں کو نہیں ہوتا، وہ معاف نہیں کر سکتے، لینا ہی پڑے گا۔ وہ لے لے، اپنا حصہ لے لے، غور کریں گے آپ، اپنا حصہ لے لے، جو ان کا حصہ بنتا ہے لے لے، قبضہ کر لے۔ اگر مکان وغیرہ ہے تو وہ مکان وغیرہ ان کے اختیار میں آ جائے، کیونکہ مکان پہ تو قبضہ نہیں کیا جا سکتا، کیسے پکڑ پکڑ کے قبضہ کرے گا؟ تو وہاں حکمی قبضہ ہوگا۔ حکمی قبضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تالا بھی آ گیا، چابی بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، آپ نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے، ہاں یہ میرا حصہ میرے اختیار میں آ گیا، تو اب وہ آدمی اس کا مالک ہو گیا، یعنی وہ اس کے قبضے میں آ گیا، اس کی ملکیت تام ہو گئی۔ اسی طرح اگر روپیہ پیسہ ہے تو ہاتھ میں آ گیا، قبضہ کر لیا، اب وہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے، کیونکہ وہ آدمی مالک ہو گیا نا، اپنے حصے کا وہ مالک ہو گیا۔ اب وہ اتنے روپے پیسے اور اپنی جائیداد پراپرٹی کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اب اس کی ملکیت ہو گئی۔ کرنا چاہے جو کر سکتا کا مطلب یہ نہیں کہ خلاف شرع بھی کرے، ناجائز کاموں میں بھی، ارے شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اب چاہے تو اپنے بھائیوں میں ہی تقسیم کر دے، چاہے تو اپنی بہنوں میں تقسیم کر دے، چاہے تو جو بھی روپیہ پیسہ ملا ہے مسجد میں دے دے، چاہے تو مدرسے میں دے دے، چاہے تو کوئی پراپرٹی خرید کر اس کو وقف کر دے، چاہے تو کسی اور نیک کام میں دے دے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق اسے جہاں شریعت کے دائرے میں رہ کر جہاں خرچ کرنا چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ چاہے تو پھر واپس وارثوں کو دے دے، یا والد صاحب کے نام پر ایصال ثواب کر دے، یا کوئی ایسی چیز بنا دے کہ ان کو ثواب ملتا رہے، تو یہ طریقہ اپنایا جائے۔ لیکن معاف کرنے کی اجازت نہیں، ان میں سے کوئی بھی معاف نہیں۔ اچھا دیکھیں یہاں تو کیا سوال ہے، یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ معاف نہیں کر سکتا، یہاں تو کوئی مانگے تو اسے برا بھلا کہا جاتا ہے۔ سوال میں یہ کہ اگر کوئی وارث اپنا حصہ مانگے تو اسے برا بھلا کہتے ہیں، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اپنا حصہ مانگ رہا ہے مطلب اپنا حق مانگ رہا ہے، اور وہ بھی شریعت کا دیا ہوا حق مانگ رہا ہے۔ یہ برا بھلا کہنے والے یہ ایذا رسانی کے مرتکب ہوئے، یعنی مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، گناہ کبیرہ۔ ایک تو حصہ دبا کے بیٹھے ہیں، یہ گناہ ہو گیا، اور پھر جو تکلیف برا بھلا بول رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو تکلیف پہنچا رہے ہیں یہ دوسرا گناہ ہو گیا۔ اس طرح کسی بھی وارث کا حق دبانا جائز نہیں ہے۔ تو میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ جتنا ٹائم کھینچتے ہیں نا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے نا تقسیم کر کے بات ختم، یہ تیرا تو حصہ تقسیم کر دیا جائے تو پھر کوئی جھنجٹ ہی نہ رہے اور بعد میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو اگر دوسرے دن تیسرے دن نہ بھی بیٹھے، 15-20 دن کے بعد بیٹھ جائیں، یا یہ کہ 40واں ہو جائے اس کے بعد بیٹھو، جو بھی، لیکن جتنا جلدی ہو سکے اس معاملے کو نپٹا لیا جائے تاکہ بعد میں کسی طرح کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دیکھیے ایک سوال یہ آیا ہے کہ بیوی کے پاس کچھ استعمال شدہ سونا یعنی گولڈ ہے، شوہر کام کاج کی مشکل سے غریبی کی حالت میں ہے، تو ایسی صورت میں اس شوہر کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ یعنی بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی کہ نہیں؟ تو دیکھیے میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ بیوی ہے تو اس کا نان و نفقہ اور اس کا خرچہ کس کے اوپر لازم ہوتا ہے؟ شوہر کے اوپر، یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا خرچہ سنبھالے، یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ شوہر کا خرچہ سنبھالے۔ اسی وجہ سے ہماری شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور شوہر بھی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر پر آلریڈی اس کا نان و نفقہ واجب ہے، تو پھر زکوٰۃ دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا ہے۔ اگر بیوی غریب بھی ہے تو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا کس کی ذمہ داری؟ شوہر کی ذمہ داری، تو زکوٰۃ کیوں دے گا؟ نان و نفقہ دے گا جو واجب ہے آلریڈی۔ اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے اگرچہ کیسی حالت میں ہو۔ ہاں اگر اس کے پاس ایکسٹرا ہے، زکوٰۃ سے زیادہ ہے، بیوی ایسے مدد کے طور پر دینا چاہتی ہے نا، وہ مال زکوٰۃ نہیں، ایسا للہ مال ہے وہ دینا چاہتی ہے، یا یہ کہ قرض کے طور پر دینا چاہے تو قرض کے طور پر دے دے، تو اس طرح سے وہ شوہر کی مدد کر سکتی ہے، لیکن شوہر کو زکوٰۃ کا روپیہ پیسہ یا سونا وغیرہ کچھ بھی نہیں دے سکتی، وہ اسے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ ایک آخری سوال شامل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ باپ کا انتقال ہوا ہے اور بیٹی کی شادی ہے، 20 سال کا بھائی ہے، وہ اپنی بہن کے نکاح میں وکیل بن سکتا ہے یا نہیں؟ تو جو بھی بالغ ہیں، عاقل بالغ ہیں اور
سوجھ بوجھ رکھتے ہیں شریعت کے مسائل کے اور وکیل بننا تو وکیل کو کچھ الفاظ بھی ادا کرنے پڑتے ہیں، اگر وہ الفاظ ادا کر سکتے ہو تو بھائی بھی وکیل بن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ کسی محرم کو وکیل بنایا جائے، بہتر یہی ہے کہ کسی محرم کو، کیونکہ اس کو اجازت لینے جانا ہے تو کوئی اجنبی آئے گا تو اجازت دینے میں وہ ہچکچائے گی، کہیں تو ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں، ہم ایک جگہ گئے تو اجازت مانگ رہے ہیں تو وہ رونے لگے، اجازت دے نہیں، حالانکہ اس کا رونا بھی اجازت ہوتا ہے، ہنسنا بھی اجازت ہوتا ہے، چاہتے تو آ جاتے، لیکن اس کے والد صاحب کو بلایا گیا کہ پھر بعد میں وہ جاہل لوگ تو نہیں سمجھتے نا، اجازت دی نہیں وہ کیسے نکاح پڑھا دیے، یہ ہو سکتا تھا، اس لیے ہم نے اس کے والد صاحب کو بلوایا اور اس کے والد صاحب نے اس کو سمجھایا، پھر اس نے اجازت دی تب جا کے آئے، تو ایسا ہوتا ہے، تو محرم ہو تو بہتر ہے، تو بھائی بھی وکیل بن سکتا ہے کیونکہ بھائی محرم ہے، تو جو محرم جائے گا تو اس میں اس کا اجازت دینے میں اس کو اتنا تکلف نہیں ہوگا، تو بہرحال بھائی بھی وکیل بن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس جو سوالات آئے تھے وہ مکمل ہو گئے، ایک سوال لے گا حضرت تشریف لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی اس کو شامل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔